معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 24ویں نشست میں مسجد اقصی قرآن کی روشنی میں اس موضوع پر ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ناظرین، یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مسجد اقصی کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی تاکہ وہ دکھائے اپنی آیات، اپنی نشانیوں کو۔ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ذریعے وہاں سے لے جایا گیا، پھر آپ کو بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ لایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے سینے کو سے دل کو نکالا گیا اور اس کو جنت سے ایک تشتری لائی گئی جس میں دل کو رکھ کر آب زمزم سے آپ کے دل کو دھویا گیا اور وہ میل کچیل کو صاف کیا گیا، اور پھر جنت کا نور آپ کے دل میں اڈھیلا گیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ شریف سے آپ کو مسجد اقصی لے جایا گیا، اور بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بیت اللہ شریف سے یعنی مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی جو لے جایا گیا، اور اس بیچ کا جو سفر ہے جس کو اسرا کہا جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مسجد اقصی جس کا اس قرآن مجید کے اندر نام کے ساتھ ذکر ہے، یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایک تیز رفتار سواری پر بٹھا کر لے گئے، اور پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو اس سے پہلے اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ان تمام نبیوں کی، ان تمام انبیاء کی، تمام رسول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، یعنی وہ تمام لوگ وہاں پر اللہ رب العزت نے جمع کر دیا ان تمام لوگوں کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پھر آپ کو امامت کے لیے بڑھایا گیا، اور وہ تمام انبیاء جو آپ سے پہلے آئے تھے انہوں نے آپ کی اقتدا کی، آپ کی پیروی کی، اور آپ وہ مقتدی ہوئے اور آپ ان کے امام ہوئے، آپ نے نماز پڑھائی۔ تو ناظرین، گویا کہ یہ واقعہ ایک ایسے پس منظر میں ہو رہا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سید المرسلین بنایا جا رہا تھا اور انبیاء کا سردار بنایا جا رہا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی لے جایا گیا تو یہ وہی مسجد اقصی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور پھر اسی مسجد اقصی سے اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ لے کر معراج کے سفر پر گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے اس راستے میں، اس سفر میں بے شمار مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو کھیتی کو کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کھیتی ویسی ادھر وہ کاٹ رہے ہیں ادھر بڑھ رہی ہے۔ جب آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، جن کو اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے اور وہ اس میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے ہیں اور بے شمار مناظر سے آپ کو گزارا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں، ایک شخص ہے جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کے وقت جن کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور دیگر جنت کے یعنی ان لوگوں کے مناظر دکھائے گئے جو جنتی لوگ تھے، یا اسی طریقے سے ان لوگوں کو دکھایا گیا جو جہنمی لوگ تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو بھی دکھایا گیا جو آگ کے انگارے کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو ناظرین، چونکہ مسجد اقصیٰ اور اس پورے سفر کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں آج جو مسجد اقصیٰ جس کے اندر غزہ پٹی اور فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ چل رہی، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس سے ہمارا پرانا رشتہ ہے اور یہ ہماری وراثت ہے، چونکہ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بنایا، جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں اللہ کا ایک گھر بنایا، اسی طریقے سے شام میں فلسطین کے اندر حضرت اسحاق نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اللہ کا ایک اور گھر بنایا، کیونکہ یہ وہی مسجد اقصیٰ ہے جس سے ہمارے گہرے رشتے ہیں اور ہمارے تعلقات ہیں اور یہ ہماری آن اور بان اور شان ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس میں بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجنہ کے ذریعے تعمیرات کرائی، اور اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے تعمیر کی، اور بے شمار لوگوں نے اس میں تعمیر چونکہ ہوتی رہی وقت کے اعتبار سے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جو ہمیشہ جنگ کا میدان بنی رہی، اور جہاں ہمیشہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنے دعوے کیے، اسی طریقے سے مسلمان چونکہ آپس میں اس مسجد اقصیٰ کے لیے لڑتے رہے، چونکہ یہ مسجد اقصیٰ ہماری وراثت ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا باعث برکت و باعث ثواب ہے، جن میں سب سے پہلے بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ یہی مسجد اقصیٰ ہے جس کی طرف سفر کرنا باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، اور اس میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ان 3 مساجد میں کئی گنے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے لیے آج فلسطین کے مسلمان اور غزہ پٹی کے مسلمان جو معصوم ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ اسرائیل ہے جو بے شمار بمباری کر رہا ہے، فلسطین کے لوگوں کو چکمچور کر رہا ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس پر کئی بار حملے کیے گئے، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو منہدم کرنے کے پلان ہے، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو یہ تمام قومیں چھیننا چاہتی ہیں، چاہے وہ ایک طرف یہودی ہوں یا عیسائی ہوں۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ یہودی مسجد اقصیٰ پر قابض ہیں اور مسلمانوں کو اس میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں اور مسلمانوں کو جانے سے روکتے ہیں، اور جب مسلمان وہاں جاتے ہیں تو ان پر بے شمار گولی باری کی جاتی ہے اور ان کی جانوں سے انہیں کھیلنا پڑتا ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جو آج موضوع بحث ہے، پوری دنیا میں آج موضوع بحث ہے، چونکہ اسی مسجد اقصیٰ کے لیے ہر دور میں مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو صلیبیوں سے حاصل کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار جنگیں لڑی تھی، اور نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار جنگیں لڑی تھی۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کو ہر دور میں یہ مسجد اقصیٰ خانہ جنگی کی جگہ بنی رہی، اور اس مسجد اقصیٰ کو ہر دور میں یہودیوں نے عیسائیوں نے چھیننے کی کوشش کی اور چھینی، اور کئی مرتبہ مسلمانوں نے پھر دوبارہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس مسجد اقصیٰ کو حاصل کیا۔ تو چونکہ اس مسجد اقصیٰ سے ہماری عقیدت وابستہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ جس کا قرآن میں تذکرہ ہے کہ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور جہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے ملاقات کی، اور آپ 7 آسمانوں کو پار کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے۔ ناظرین، یہی مسجد اقصیٰ ہے جو آج خانہ جنگی کی جگہ بنی ہے، اور جہاں آج بے شمار لوگ مارے جا رہے ہیں، فلسطین کے لوگ مارے جا رہے ہیں، اسرائیل کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجد اقصیٰ کے ساتھ اپنی عقیدت وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔